افشاں ایک عظیم ترین کام جو پاکستان میں ہو رہا تھا نا آخری 3-4 سالوں میں، ایک عظیم لیڈر عمران خان نیازی صاحب، انفارچونیٹلی اب وہ پی ایم نہیں رہے. انفارچونیٹلی، ہاں انفارچونیٹلی مطلب ان اے سینس پھر تھانوں نال کہنا چاہیے کہ انفارچونیٹلی پاکستان سے ان کا سایہ اٹھ گیا ہے. مطلب اب آپ یہ پھر وہی پدرانہ شفقت وہ باب ہوتا ہے نا وزیر اعظم، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک فلاحی ریاست بنا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے فلاحی ریاست میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ انسانوں کی ہوتی ہے. کہندے تو یہی ہے. اور انسانوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کے حقوق. تو انسانی حقوق کی صورتحال کیا رہی پچھلے برس؟ اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر سال شائع ہوتی ہے HRCP نے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو صورتحال پاکستان میں رہی ہے ہائیبرڈ رجیم کے دور اقتدار میں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ڈائری میں نے کھولنی پڑنی ہے، یہ تسی میں اجازت دے دیتے. بالکل بالکل، اور ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آپ اپنی یہ خطرناک ڈائری کھولیں، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ HRCP کے جو ایفرٹس ہیں انسانی حقوق کے اوپر نظر رکھنے کے حوالے سے، وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. 1986 میں جب یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ضیاء کا دور تھا، بدترین مارشل لا کا دور تھا. اگرچہ ہمیشہ سے اس ملک میں جب بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، بچوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے یہ بیرونی ایجنڈا ہے، تم لوگوں کو فلسطین اور کشمیر نظر نہیں آتا. یہاں پر تو مطلب رہلا پہلا ہے حقوق، اور سب حقوق مل تو رہے ہیں، تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر آسمہ جہانگیر جیسے لوگوں کا مسلسل اس بات پر استدلال ہونا کہ اس ملک میں انسان رہتے ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے ریاست کی جانب دیکھتے ہیں، جو حقوق ان کو آئین پاکستان دیتا ہے. ایگزیکٹلی. کم از کم او تے دیو جڑے آئین دے وچ تسی وعدہ کیتا ہویا ہے، او تے دیو نا. ان کی جینڈر، ان کی سیکشول اورینٹیشن، ان کی ریس، ان کے ریلیجن، بلیفز، اس سب سے ہٹ کر، ایتھنیسٹی سے ہٹ کر کسی بھی بنیاد کے اوپر آپ کسی ایک انسان کے، ایک پاکستانی شہری کے حقوق سلب نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو روایت ڈالی تھی 1986 میں، ان لوگوں نے، ان بڑے لوگوں نے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی بھی. جو HRCP کے لوگ ہیں، حارث خلیق ان میں سے ایک ہیں، کوشش کریں گے آج ہم ان سے بھی بات کریں. حارث خلیق آئی رحمان صاحب کے بعد جنرل سیکرٹری ہیں HRCP پاکستان کے. ان سے میں نے کہا ہوا ساڑھے نا تھوڑی جی گل بات کرنی ہے تسی. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ڈائری کھولی، یہ جو رپورٹ، ایک اہم بات کہ اس رپورٹ میں جس طرح سے فریڈم نیٹ ورک نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے وہ بہت اہم ہے. آپ نے حارث خلیق صاحب کا نام لیا، یہاں پر عدنان رحمت صاحب کا نام لینا بھی ضروری ہے. میں آفتاب عالم کا نام لوں گی، دین اقبال خٹک صاحب ہیں. ایسے لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ نظر رکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کہاں کہاں اور کن بنیادوں پر اور کس طرح سے ہو رہی ہیں. پتہ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان کے دور میں تو ان کو جاب لیس ہونا چاہیے، کیونکہ سب چیزیں تو پوری ہو رہی ہیں. انگلینڈ سے بہتر حالات تھے پاکستان کے اندر، تو کیا نظر رکھ رہے ہوں گے؟ ہر چیز تو بیسٹ تھی. 2021 میں بھی بیسٹ ہوگی کیا؟ مجھے لگتا ہے کچھ جھوٹ ہے آپ کے پاس بلندہ. دیکھیں اتنے حالات درخشاں تھے، اسی لیے سازش ہو گئی. خیر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حالات بہت اچھے تھے اور برطانیہ کا آپ نے حوالہ دیا، تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے اور صحافی محفوظ ہے برطانیہ سے زیادہ. پتہ نہیں ہن برطانیہ دے وچ کی حالات نے. ایک سال میں گزشتہ برس 148 واقعات ہوئے ہیں، وائلیشن رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ 148 واقعات جو ہیں یہ ہمارے جرنلسٹ برادری کی جانب سے ہیں، جن میں 6 صحافی مارے گئے، 7 پر قاتلانہ حملے ہوئے. قاتلانہ حملوں میں ہمیں ابصار عالم صاحب، سابق چیئرمین پیمرا، دین اسد طور، ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور پھر 5 کو اغوا بھی کیا گیا. 25 گرفتاریاں ہوئیں، 15 مار پیٹ کے واقعات ہوئے، اور یہ جو میں اعداد و شمار گنوا رہی ہوں یہ سب صحافی تھے، صحافت سے وابستہ لوگوں کے یہ اعداد و شمار ہیں. 27 لوگ آنے ہوتے تھے، کرمنل کیس پا دیتا ہے تسی، مطلب صحافت کرنا بھی جرم ہے. دیکھیں اگر آپ عظیم کپتان کی عظیم پالیسیوں کو کرٹیسائز کریں گے تو یہ تو غداری ہے، ٹریزن ہے.
सीधा सीधा ये तो क्रिमिनल पर्चा आपके ऊपर बनता है। और मुहिब वतन तो इस मुल्क में सिर्फ इमरान रियाज खान जैसे हैं या सिद्दीक जान जैसे हैं। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਾਬ ਸ਼ਤੂੰਗੜਾ 7 करोड़ रुपया काशिफ। थोड़े थोड़े पैसे हैं ये तो। आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं, इसमें मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि वो फैसल जावेद वाले बिल का भी जिक्र किया है, जो पैमरा के हवाले से सेनेट में लाए थे, मंजूर नहीं हो सका क्योंकि उसमें ज़ाहिर सी बात है कि अपोजिशन डोमिनेट कर रही थी उस वक्त। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कोशिश पूरी की कि पैमरा को यानी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लें और टीवी चैनल्स को भी कंट्रोल करें कि कौन सा कंटेंट चलेगा, कौन सा कंटेंट नहीं चलेगा, एट्सेट्रा। कौन टीवी पर देखा जाना चाहिए और कौन इस स्क्रीन से हटा देना चाहिए। हमारे सामने मिसाल है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की, नुसरत जावेद साहब की, मतीउल्लाह जान साहब की, तलत हुसैन। खैर वो तो वापस आ गए, लेकिन अब आप आगे वापस मज़ीद मत बोलें कहीं वो दोबारा ना चले जाएं वापस। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि सिर्फ इस रिपोर्ट के अंदर मीडिया या आज़ादी इजहार के हवाले से बात नहीं की गई। अगरचे मैं ये देख रहा था तो एक दफ़ा फिर मुझे याद आ गया कि 145वां नंबर रहा 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का गुज़िश्ता बरस। तो सहाफ़त के मैदान, आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के मैदान। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि सिर्फ इंसानी हकूक़ आज़ादी इजहार से बहुत बड़ा एक वो है, लेकिन सिर्फ इससे तो जुड़े हुए नहीं होते हैं, आपको मालूमात तक रसाई का हक भी हासिल होता है। तो रिपोर्ट में ये तस्करा भी किया गया कि जुलाई 2021 में वो जो पंजाब असम्बली में लॉ पास किया गया कि जिसके मुताबिक सहाफ़ियों को या ब्यूरोक्रेट्स को जो मालूमात हैं वो ख़ुद दफ्तर की तरफ से दी जाएंगी। मुझे इससे याद आया कि आज बुज़दार साईं का साया भी पंजाब से उठ गया। खैर 5 कवानीन पूरे साल में 5 कवानीन गिन के 5 कवानीन पास हुए हैं। एनी मेहनत उफ प्लस असल मेहनत जड़ा बंदा कर रहा सी ਉਹਨੂੰ क्रेडिट ही कोई नहीं दे रहा। पूरे 1 साल दे विच नहीं तो सिर्फ 32 सदारती ऑर्डिनेंस। मतलब आप लोग क्या कर रहे थे कानून साजी के नाम पर। रिकॉर्ड 32 तो सदारती निज़ाम तो था हमारे यहाँ। बस तो ये कौन सा सदारती निज़ाम लाना चाहते थे? हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सदारती ऑर्डिनेंस और हल्का फुल्का सा सदारती निज़ाम। हल्का फुल्का सदारती निज़ाम यानी आपने इमरान खान को हल्का फुल्का वज़ीर आज़म कह दिया? नहीं, मैंने फुल्का तो नहीं कहा। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि इस पे तो रिपोर्ट पे बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें हारिस खलीक साहब से भी बात करनी चाहिए क्योंकि रिपोर्ट मुरतब करने में और जाहिर सी बात है कि मीडिया पर इसके हवाले से बातचीत करने में एक पूरी टीम का बहुत एफर्ट शामिल रहा है। तो उनसे भी बात करते हैं और ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। हारिस साहब, ये जो रिपोर्ट आई है ज़ाहिर है ये उस दौरे हुकूमत की है जिसने एक फ़लाही रियासत बनाने के का दावा किया था और जो ये कहते थे कि पाकिस्तान में मीडिया बरतानिया के मीडिया से भी ज़्यादा आज़ाद है। कुछ हमारी रहनुमाई करें कि क्या ये सच है, रिपोर्ट क्या कहती है? जी बहुत शुक्रिया अफशां आपका और नेटिव मीडिया का। मुझे आपने मदऊ किया और मैं आपको आपके सवाल का जवाब तो बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सिर्फ वो सच बोलने की आज़ादी थी 2021 में और उससे पहले सालों में भी खैर कोई बहुत अच्छे हालात नहीं रहे, पिछली हुकूमतों में भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं रहे, मगर इस हुकूमत ने जो अभी गई है इत्तफाक से, वरना तो इनके होते होते ही ये रिपोर्ट आ जाती अगर ये 1 महीने और ठहर जाती है हुकूमत। हमने पिछले साल भी यही बात की थी, इस साल भी बदकिस्मती से यही सूरत हाल रही कि सच बोलने की आज़ादी सिर्फ इस सूरत में थी अगर वो सच अरबाब इक़्तिदार को पसंद आए। मतलब कहने का ये कि अगर आप जो सरकारी सच है, जो प्रोपेगेंडा है, अगर आप उसे अपना लें और वो कंज्यूम कर लें और उसी को रिगर्जिटेट करें, वही दोहराएं, तो आपका सच माना जाएगा। लेकिन अगर जरा सी भी आपने वाकई हकीकी सच बोलने की कोशिश की जो कि वाकई सच है, तो फिर खतगने हैं, पाबंदियां हैं। और ये हमने देखा सन 2021 में कम से कम 9 ऐसे वाकयात सहाफियों के साथ इंडिविजुअल रिपोर्ट हुए हैं जिसमें उन्हें रोका गया है और उसमें
تشدد کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور ایک صورت میں جان بھی گئی ہے. تو یہ صرف آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے جو اوور آل جو ایک ریاست کی پالیسی یا جو حکومتی پالیسی رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ, مگر بدقسمتی سے ہم نے کراچی میں بھی دیکھا کہ ناظم جوکھیو جو کہ ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بھی تھے اور ایک انوائرمنٹل رائٹس ایکٹیوسٹ بھی تھے اور ایک طرح سے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے وہ کام اپنا کر رہے تھے, تو ان کی جان بھی گئی. اور وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو براہ راست کوئی تحریک انصاف کی حکومت کی انوالومنٹ نہیں تھی, وہاں تو پیپلز پارٹی کے مبینہ طور پر جو ان کے ارکان پارلیمان ہیں وہ اس میں ملوث تھے. تو مبینہ طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے, لیکن اس میں بڑی پیچیدگی ہے, اور ہماری یہ درخواست ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اسے ٹیکن فور گرانٹیڈ نہ لے, اسے یہ ان کی جو اپنی روایات ہیں اس سے متصادم بات ہے, کیونکہ وہ سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مستقل مزاجی سے انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کی کم از کم کوشش تو کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے اور دیگر مسائل ان کی گورننس کے یا ان کے اور مسائل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کوئی بہت اچھا سال نہیں رہا اظہار رائے کی آزادی کے اعتبار سے بھی اور لوگوں کے معاشی حقوق کی پاسداری کے اعتبار سے بھی. اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ پچھلے 2 ادوار تھے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا, تو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں, یا پھر میں کہوں گی کہ اونجتے آخری سول مارشل لا جڑا ہے وہ خان صاحب دا ہی سی, اسی تے انجی سوچنے ہاں, اگر اینو مشرف دے مارشل لا دے نال کمپیئر کیتا جائے تے تسی کی سمجھتے ہو؟ دیکھیں مشرف دا جڑا مارشل لا سی او تے ڈکلیئرڈ مارشل لا سی, اے جڑا مارشل لا سی ہے غیر اعلانیہ مارشل لا سی, تے اے دے وچ کولیبوریٹر جڑا عمران خان کولیبوریٹر رہا ہے او دا بھی کافی انہیں مطلب ہے ساڈے واسطے مشکل پیدا کیتی ہے. او صرف فوج دا مسئلہ نہیں سی, ہائیبرڈ رجیم سی, دوویں شریک سن, تے جڑے کولیبوریٹرز نے انہاں نو ابزارو نہیں کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے بات, اور یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف یہ جو کر دیتے ہیں نا کہ کولیبوریٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے, اپنے مفادات کے لیے وہ برابر کے شریک ہیں جو بھی اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. دوسرے بہت سے ایسے معاملات ہیں, اب مثال کے طور پہ رانا ابرار ہیں, رانا ابرار کے بارے میں رپورٹ میں اتنی تفصیل نہیں دی گئی چونکہ ان کے مسائل 2022 میں زیادہ ان کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا 2021 کے مقابلے میں, چونکہ یہ رپورٹ تو 1 جنوری 2021 سے 31 دسمبر 2021 تک ہے. لیکن میں اگر آپ کو ان کی مثال دوں کہ رانا ابرار کو تو جو ہراساں کیا ہے وہ تو سول ایجنسیوں نے کیا ہے, اور وہ توشہ خانہ کیس چونکہ وہ انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو انووک کیا تھا اور وہ مانگ رہے تھے تفصیل, تو رانا صاحب جو ہیں وہ تو سول ایجنسیز کی ہراسانی کا شکار ہوئے. تو یہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں بھی بہت ذمہ دار ہوتی ہیں, اور ذمہ دار جیسے مسلم لیگ نواز رہی ہے ماضی میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگی. آپ نے جو بات کی کہ پچھلا دور حکومت جو نواز لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا تھا, اس کو بھی سمجھنا دیکھنا چاہیے ہمیں کہ پیکا کا قانون 2016 میں, اور میں بڑی مجھے خوشی ہوئی جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم مشاورت کے ذریعے سے جو 2016 کا پیکا کا قانون ہے اس پہ بھی نظر ثانی کریں گے, کیونکہ سب سے زیادہ یہ بات ہم انوش رحمان صاحبہ کو سمجھاتے رہے تھے, سول سوسائٹی کے دوست اور میڈیا کے دوست اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, کہ آپ یہ جو پیکا کا قانون لا رہی ہیں الیکٹرانک کرائم کے اور کو کنٹرول کرنے کے نام پر, یہ سب سے زیادہ آپ ہی اس کا شکار ہوں گے, اور وہ ہوا, وہی اس کا شکار ہوئے, کیونکہ PMLN کے جو ایکٹیوسٹ تھے وہ سب سے زیادہ پیکا 2016 کا شکار ہوئے. اور مجھے خوشی ہے کہ کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, جو نیازی صاحب نے اس میں مزید ترامیم کر کے اس کو مزید سٹرنجنٹ اور سخت بنانے کی کوشش کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پچھلی حکومتیں, کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت قدرے بہتر تھی, نسبتاً بہتر رہی ہے. 2008 سے 13 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, اس طرح کی کوئی پولیٹیکل وائلنس دیکھنے میں نہیں آیا. 18ویں ترمیم ہوئی, پارلیمان کو صدر نے اپنے اختیارات واپس کیے, تو وہ ایک قانونی اور آئینی اعتبار سے اور اظہار رائے کی آزادی کے اعتبار سے وہ ایک بہتر حکومت تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی دونوں کو سبق سیکھنا چاہیے پچھلی حکومت کی ناکامیوں سے اور ان کے رویوں سے, اور کیونکہ یہ رویے پاکستان کے معاشرے کو غیر صحت مند بناتے ہیں. زبردست, بہت بہت شکریہ حارث خلیق صاحب آپ کا.
تو بڑی زبردست بہت عمدہ گفتگو انہوں نے کی کہ سیکھنا پڑے گا، ایوالو کرنا پڑے گا ہمیں بھی، اور سیاسی جماعتوں کو بھی بالکل کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے بالکل کہ آپ انسانی حقوق کی صورتحال کو جب تک بہتر نہیں بنا دیں تو ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ۔ اچھا ایک اور جو پچھلے سال بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک صورتحال بنی، خواتین پر جو ظلم ٹوٹے، جو کہ ہمارے پیٹریارکل سوسائٹی کی ایک وہ ہے اپنا ایک سسٹمیٹک جبر جو ہو رہا ہے عورت کے خلاف، لیکن اس مسوجنسٹ حکومت نے ہر اس بات کو تھپکی دی جو مسوجنی پر مبنی تھی، ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جو مسوجنسٹ تھے۔ کپتان خود انٹرویو میں بیٹھ کے بول رہا ہے کہ عورتوں کا لباس ان کے ساتھ ہونے والے ریپ کی ایک وجہ ہے۔ یہ اس لحاظ سے تو کاشف صاحب پھر گزشتہ برس 5269 یہ ریپ کیسز رپورٹ ہوئے اور ان میں گینگ ریپس بھی شامل ہیں۔ 478 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، غیرت کے نام پر، اور 1896 چائلڈ ابیوز کے کیس۔ یہ وہ تعداد ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو رپورٹ نہیں ہوتے ان کے بارے میں تو ہم نہیں جان سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں افشاں کہ اس کی ذمہ داری ہم حکومت پہ، گزشتہ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے، لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ جو بیانیہ وہ پروموٹ کرتے رہے وہ جھوٹا تھا، مسوجنی پر مبنی تھا۔ اب میں اسی سے اگر اگلی بات کروں کاشف صاحب، ہم چائلڈ ابیوز کی بات کر رہے تھے، سندھ اسمبلی میں چائلڈ میرج کے حوالے سے ایک بل آیا، فورسڈ کنورژن کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن اس کے خلاف جو سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ کون لیڈ کر رہا تھا؟ علی محمد خان صاحب۔ اور جس طرح انہوں نے ڈسٹارٹ کیا نا افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت سے آنکھیں چرانے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں توہین کارڈ کو، مذہب کارڈ کو، غداری کارڈ کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ فیشسٹ ہیں یہ لوگ، غیرت کارڈ کو تو انہوں نے اس کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ جناب۔ اچھا خیر، یہ تو ایک افسوسناک بات ہے، سو ہے۔ ایک پوائنٹ ہے جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کاشف، اور وہ کیا؟ جو بہت اہم ہے، فورس ڈس اپیرنس۔ میں وہی بات کرنے والا تھا کہ اس کے حوالے سے بھی رپورٹ میں تذکرہ ہے HRCP کی، اور ریکمنڈیشن بھی ہے۔ ایک سال میں 1000 کیسز تو رپورٹ ہوئے ہیں۔ جی، اور وہ جو اس کو باقاعدہ جرم قرار دینے کا جو ایک قانون ہے، اس کی منظوری جو ہے وہ متوقع تھی، اب وہ نہیں ہو سکا۔ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے، جیسے حارث خلیق نے بات کی کہ بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ جس دن انہوں نے منسٹری سنبھالی ہے انفارمیشن کی، انہوں نے جو پہلی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پیکا آرڈیننس 2016 تھا ہم اس کو ریویو کریں گے اور صحافی برادری کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس کو ریویو کریں گے، اور وہ والا جو آرڈیننس تھا جڑا ریگولیٹری اتھارٹی والا سیگا انہوں بھی مکایا ہے اس بارے دے اور جو گفتگو آرڈیننس کو ختم کیا اور گفتگو جو ہے اس کی دعوت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی جا سکتی ہیں، ان کو بتائیں کہ بڑا خطرناک استعمال ہو سکتا ہے ایسے قوانین کا۔ جس طرح سے حارث خلیق صاحب نے کہا کہ ہم انوشا رحمان صاحبہ کو سمجھاتے رہے، آئی ہوپ کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور یہ والی گورنمنٹ سمجھ آئے گی۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ بالکل۔